بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کے کہ آج کے ویلاگ کا آغاز کیا جائے، آپ نے ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج شروعات کرتے ہیں آج کے ویلاگ کی۔ آج کے ویلاگ میں آپ سے ایک انتہائی حیرت انگیز اور انٹرسٹنگ انسائٹ شیئر کروں گا کرونا کے حوالے سے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا پچھلے 2 سال سے کرونا کے پینڈیمک سے گزر رہی ہے، اور اگرچہ 2021 میں ویکسین تھیراپی بھی شروع ہو گئی، پاکستان میں بھی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ویکسین کرا چکے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے بھی ویکسین نہیں کرائی۔ پوری دنیا میں بھی یہ تقریباً جو ہے تعداد اسی طرح کی ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں ویکسین کی تعداد کافی بہتر ہے، اور جو ترقی پذیر ملک ہیں یا غریب ملک ہیں وہاں ویکسین کا جو اسٹیٹس ہے ابھی اتنا اچھا نہیں ہے۔ اچھا، پچھلے سالوں سے کرونا میں کچھ نئے ویریئنٹ بھی سامنے آئے، جس میں ڈیلٹا ویریئنٹ تھا جس نے خاص طور پہ انڈیا میں بڑی تباہی مچائی۔ اس کے بعد اب اومیکرون جو ہے پچھلے 2 مہینے سے زیر بحث ہے۔ اومیکرون کے کیسز جو ہیں، جو شروعات تو ساؤتھ افریقہ سے ہوئی تھی، اب یورپ اور امریکہ میں کافی زیادہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اومیکرون کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے کیونکہ اومیکرون جو ہے وہ کرونا کی میوٹیشن ہے، یعنی میوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ کرونا کا جو وائرس ہے وہ اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لاتا ہے، اور یہ تبدیلیاں آپ کو میں ابھی یہ تصویر میں نظر کے اوپر دیکھیں تو کانٹے جیسے اسٹرکچر ہیں، ان کو مطلب یہ اسپائک پروٹین ہے، انہی کے ذریعے سے کرونا کا جو وائرس ہے وہ ہماری باڈی میں اٹیچ ہوتا ہے اور پرولیفریٹ ہوتا ہے۔ اچھا، انہی اسپائک پروٹین پہ ہی ویکسین جو ہیں وہ ایکٹ کرتی ہیں، اور مطلب انہی اسپائک پروٹین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہے وائرس ویکسین ڈیزائن کی گئی ہیں۔ اب جب ان اسپائکس میں تبدیلی آتی ہے تو ویکسین جو ہے وہ غیر مؤثر ہو سکتی ہے۔ اب میں آج آپ سے جو بیسیکلی شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی اہم رپورٹ ہے اور حیران کن اور چونکا دینے والی رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ ٹیلی گراف میں پبلش ہوئی ہے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے شیئر کیا ہے کہ بہت سارے ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو بار بار کرونا وائرس ہو رہا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اس ساری پینڈیمک میں ایک دفعہ بھی ایسا صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ویکسین کرانے کے باوجود کرونا میں مبتلا ہوئے، اور بعض کیسز میں تو ان پہ جان لیوا مطلب اثرات رہے ہیں، اور میرے بھی نالج میں ہے بلکہ آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، ہمارے کچھ ڈاکٹرز دوست ہیں جو کرونا کی دونوں ویکسین لگوانے کے باوجود کرونا کا انفیکشن کا شکار ہوئے، بلکہ ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کو پیارے بھی ہو گئے۔ تو اسی طرح کی خبریں آپ کے پاس بھی ہوں گی، اسی طرح کی خبریں آپ کے پاس بھی ہوں گی کہ آپ کے آس پاس یا آپ میں سے بہتوں کو کرونا ہوا اور ان کے جو قریب کے لوگ تھے یعنی فیملی کے لوگ تھے ان میں نہیں ہوا۔ کچھ اسی طرح کی صورتحال میں نے بھی دیکھی کہ جب مجھے سمٹم آئے تو میری فیملی میں کسی کو یہ سمٹم نہیں آئے۔ اسی طرح میرے سسٹر کے میں بھی ایسا تھا کہ میرے بہنوئی اور ان کے بچوں میں سمٹم تھے، تو میری بہن شیرہ میں سمٹم نہیں آئے، یا وہ پی سی آر میں پازیٹیو نہیں آئیں۔ تو کیا یہ معاملہ محض کوئی قسمت کا ہے؟ لیکن بات شاید قسمت کی نہیں ہے، کیونکہ کچھ فیکٹرز ہیں۔ مطلب ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ جو پی سی آر میں جو ہے تھروٹ اور نوز سویب سے مطلب سیمپل لیا جاتا ہے، تو بعض اوقات یہ سیمپل لینے کی ٹیکنیک، سیمپل لینے والے کی مہارت اور جس کا سیمپل لیا جا رہا ہے یہ بھی بعض اوقات شاید میٹر کرتی ہے، لیکن وائرولوجسٹ جو ہیں وہ اس سے بات کچھ آگے کی طرف کر رہے ہیں۔
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری انسانی جو کمیونٹی ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ دیکھا یہ گیا کہ بعض کیسز میں یہ خاص طور پہ اس وقت دو جو ہیں اسٹڈیز جو ہیں وہ برٹن اور برازیل میں چل رہی ہیں، اور ان کے نتائج آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ کرونا یا اومیکرون کے خلاف جو لڑنے کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے۔ مطلب امیونٹی میں بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں، جس کو مگر ہم نیچرل امیونٹی کا نام بتائیں تو ایک ہوتی ہے اینٹی باڈی اور ایک ہوتے ہیں ٹی سیلس۔ اینٹی باڈی بیسیکلی یہ رسپانس ہوتا ہے جب آپ کو کوئی انفیکشن ہو جائے تو باڈی جو ہے اس کے نتیجے میں کچھ کیمیکل جنریٹ کرتی ہے، اور وہ کیمیکل بعد میں اس انفیکشن یا اس وائرس کے خلاف مدافعت کا کام کرتے ہیں اور اس کو نہیں ہونے دیتے۔ اس سے پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بہت سے لوگوں کو چکن پاکس جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے پھر دوبارہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چکن پاکس کی جو اینٹی باڈی ہے وہ لائف لانگ ہوتی ہے، اور وہ بعد میں جب کبھی بھی چکن پاکس کا وائرس آئے گا وہ اس کو نہیں ہونے دے گی۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ ہر اینٹی وائرس کی جو اینٹی باڈی ہے وہ اس کا رسپانس ڈیفرنٹ ہے، یعنی ساری اینٹی باڈیز لائف لانگ نہیں ہے۔ کرونا کے کیس میں دیکھا گیا کہ اس کی اینٹی باڈی 2 سے 3 مہینے یا 6 مہینے تک بعض کیسز میں رہی۔ تو ابھی دیکھا یہ گیا کہ ویکسین کرانے کے باوجود لوگوں میں کرونا ہونے کی وجوہات جو آئیں اس کی وجہ یہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹی سیل ہیں یہ بھی بڑا ان کا اہم رول ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی جو ہے وہ امپیریل کالج میں کی گئی۔ انہوں نے کچھ والنٹیئرس کو 100 والنٹیئرس تھے، ان کو ایک ایسا محلول جس میں کرونا تھا اس کو سنف کیا گیا، اور ان والنٹیئرس کو جو ہے مطلب ایک جیسی ویکسین لگائی گئی، ایک جیسی مقدار میں لگائی گئی، اور ان کو ایک ہی جیسی مقدار میں محلول جو ہے وہ سنف کرایا گیا، پھر ان کو آئسولیٹ کیا گیا، اور 2 ہفتے کے بعد دیکھا یہ گیا کہ ان میں مطلب کرونا تو آیا لیکن کرونا کا رسپانس بھی ویریبل تھا، مطلب کچھ کیسز میں تو کرونا نہیں آیا، اور جو ان میں آیا تو اسی طرح ان کی اینٹی باڈیز اور ٹی سیل کا رسپانس بھی ڈیفرنٹ تھا۔ اسی طرح کی ایک اور جو چونکا دینے والی اسٹڈی ہے یونیورسٹی کالج لنڈن میں کی گئی جب یہ پینڈیمک کا آغاز تھا۔ انہوں نے مطلب جو میڈیکل ہاسپٹلز میں کام کرنے والے ورکرز تھے جو کہ کرونا سے ایکسپوز ہو رہے تھے، انہوں نے اس اسٹڈی میں شامل کیا۔ اس ٹرائل کے دوران ان کی مطلب مانیٹرنگ کی گئی۔ مانیٹرنگ سے مراد یہ کہ ان کے PCR ٹیسٹ کیے گئے۔ تو اسٹڈی میں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ 20% لوگوں میں تو کلیئر کٹ کرونا ہوا، 65% لوگوں میں بالکل کرونا نہیں ہوا۔ تو 20 اور 65 یعنی ہو جاتے ہیں 85%۔ 15% کے ساتھ کیا تھا، 15% کا رسپانس قدرے ڈیفرنٹ تھا، یعنی ان میں ہلکے پھلکے کچھ سمٹم علامات تو پائی گئیں لیکن PCR ٹیسٹ ان کا نیگیٹو آیا۔ تو اب ان میں جب دیکھا گیا، جب اینٹی باڈی ان کی مطلب زیرو تھی، انفیکشن کے ہلکے پھلکے اثرات تھے، لیکن ٹی سیل کا کاؤنٹ زیادہ تھا۔ تو ایکچولی ٹی سیل نے کیا کیا؟ ٹی سیل نے یہ کیا کہ اس نے اس انفیکشن کو مطلب دبا دیا، شروع سے ہی دبا دیا، تو اس نے ان کے بلڈ میں اس کے اثرات ہی نہیں پیدا ہونے دیے۔ یہی وجہ ہے کہ PCR میں ان کے کوئی نہ نتائج آئے اور نہ ہی ان کے اندر اینٹی باڈیز ملیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی سیل جو ہے یہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ انیٹ ہوتی ہیں، یعنی انسان کے اندر ہوتی ہیں، یعنی نیچرلی ہوتی ہیں۔ اچھا، امیونٹی جو ہے اس میں ظاہر ہے یہ ٹی سیل کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، یہ اس کا بڑا امپورٹنٹ آرگن ہے۔ تو ٹی سیل کا دیکھا گیا رول کہ ٹی سیل جو ہے یہ ٹارگٹ کرتا ہے وائرس کی انسائڈ پروٹین کو۔ عمومی طور پہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ ویکسین جو ڈیزائن کی گئی ہیں جو وائرس کی آؤٹر سرفیس پر سپائکس ہیں پروٹین کی، یہ اس کو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ سپائک پروٹین جو ہے وہ میوٹیشن میں چینج ہوتی ہیں،
لیکن جو ان سائڈ پروٹین ہے وہ چینج نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹی سیل ہیں یہ بنیادی طور پہ یونیورسل ویکسین ہے، اور یہ جو میوٹیشن جو ہے وہ اس پہ کوئی فرق نہیں ڈالتی. تو اب ماہرین کے لیے یہ اس وقت یہ کیونکہ یہ چیزیں اچھا اس میں پھر تعلق جو ہے جین سے بھی ہے کہ ہماری جین جو ہے اس میں کچھ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ اب پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. تو اب اس وقت ماہرین کے لیے سوال یہ ہے کہ وہ جو چیزیں جو اسپیسیفک کچھ لوگوں کے لیے ہیں اگر ان کو یونیورسلی طور پہ ڈیزائن کیا جائے تاکہ وہ سب لوگوں کے لیے مد و معاون ثابت ہوں. یعنی اب ایسی ویکسینز پہ کام کیا جا رہا ہے جو اسپائک پروٹین کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ان سائڈ پروٹین کو ٹارگٹ کریں تاکہ میوٹیشن ہونے کے باوجود وہ جو ہے وہ کارگر رہیں. کیونکہ دیکھیں اومیکرون یا اس سے پہلے ڈیلٹا یا اس سے پہلے دوسرے ویرینٹ یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، یہ تو کبھی اینڈ نہیں ہوگا. اور یہ بھی بات آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو آنے والے جو زمانہ ہے اس میں اومیکرون یا کرونا کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اس حوالے سے یہ فائنڈنگ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں یقیناً جو ہے یہ ایک بہتر جو لائے عمل اور بہتر ایک ٹول کے طور پر سامنے آئے گی. یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. خوش رہیں بعد میں. السلام علیکم.